اہل سنہ سے جو شیعہ نے اختلاف کیا ہے وہ عقدی بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے اور وہ فقہی بھی ہے۔ کسی بھی زاویے سے ہمارا تعلق ایک طرح سے ہو نہیں سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ ہے تقریب ہو نہیں سکتی ہمارے درمیان، یعنی ملاپ یا ایک وہاں یا قربت والی بات، جو کہ بہت سارے معاصرین اس چیز کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور حالیہ ادوار میں آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا کہ ایک امت کے نعرے کو بہت زیادہ اچھالا گیا، لیکن سوال یہ کہ ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے۔ آنے والے وقت کے اندر جو ایک آخری جو امام ہے، امام مہدی، جی یعنی کہ امام مہدی کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے آنے والے حالات، آنے والے وقت کے ساتھ۔ جی یعنی کہ امام مہدی کے معاملے میں بھی اہل سنہ اور اہل تشیع جو ہیں یہ دونوں بالکل الگ الگ نظریات رکھتے ہیں۔ دو بنیادی تفریق ہمیں اہل اسلام کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک اہل سنہ کی جو ہے وہ ہمیں ایک نظریات نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بڑی محبت اور ایک الفت کے جذبات نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف جو شیعہ ایک فرقہ ہے یا اہل تشیع ہیں، ان کے اندر یہ ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پہ کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے ہاں اعتراضات پائے جاتے ہیں۔ بنیادی اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی وجوہات اور اسباب کیا رہے ہیں؟ بعض نے تو یہ تک دعویٰ کیا کہ شیعہ اور اہل سنہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ایسے فقہی نوعیت کا اختلاف ہے، جیسے ہمارا آپس کے یہاں فقہا کا اختلاف ہے، یہ مثال فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی، فقہ مالکی ہے، تو اسی طریقے سے وہ فقہ جعفری ہے، اور اسی نوعیت کا اختلاف ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اہل سنہ سے جو شیعہ نے اختلاف کیا ہے وہ عقدی بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے اور وہ فقہی بھی ہے۔ کسی بھی زاویے سے ہمارا تعلق ایک طرح سے ہو نہیں سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ ہے تقریب ہو نہیں سکتی ہمارے درمیان، یعنی ملاپ یا ایک وہاں یا قربت والی بات، جو کہ بہت سارے معاصرین اس چیز کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور حالیہ ادوار میں آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا کہ ایک امت کے نعرے کو بہت زیادہ اچھالا گیا، لیکن سوال یہ کہ ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے جو مصادر ہیں جہاں سے وہ دین لیتے ہیں وہ اہل سنہ کے یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصادر دیے ہیں اس سے مختلف ہیں۔ ان کے ہاں قرآن، اگرچہ ان کے متقدمین میں کئی ایک ان کے ایسے رہے جو قرآن کی تحریف، قرآن کے اندر تحریف کے، اور یہ جو قرآن ہے وہ حقیقی قرآن نہیں ہے اس کے قائل رہے، لیکن اس میں متقدمین میں بھی کچھ تھے اور متاخرین میں تقریباً سب اس کے قائل رہے کہ نہیں، تحریف نہیں ہے، وہ پتہ نہیں تقیہ ہے ان کا یا حقیقت میں ان کا یہ قول ہے، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال تو قرآن ان کے ہاں مصدر ہے جہاں سے وہ دین لیتے ہیں، لیکن وہ ایک انہوں نے بہرحال اپنے ہاں ایک مشکوک چیز تو اس کو بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں نبی، اور نبی کے بعد ائمہ معصومین، اسی لیے وہ قیاس کے بھی اور اکثریت ان میں اجماع کے بھی منکر رہے ہیں، اور اہل سنہ کے ہاں جو اجماع کا تصور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مرجع جو ہوتا ہے وہ ان کا امام ہوتا ہے، اور وہ جو کہے وہ اسی طریقے سے وہ چلا جائے گا، بلکہ ان کے اندر جو غالی قسم کے ہیں، یعنی جو وہ دین کی تشریح کرے گا وہی دین، وہ دین کی جو قرآن کی تشریح، جو نبی کے، اور ان کی اپنی حدیثیں الگ ہیں پوری، کیونکہ نبی کو جو انہوں نے مرجع قرار دیا ہے تو وہ ہمارے ہاں جو اسانید ہیں اور ہمارے ہاں جو احادیث کی کتب ہیں اس بنیاد پر نہیں، ان کے ہاں جو اپنی انہوں نے احادیث گھڑی ہیں، اور جو ائمہ کے اقوال ائمہ ان کے حساب سے جو معصومین ہیں اور ان کے اقوال جو بہرحال اس میں ان کے ہاں جو یہ ان کے غالی جو فرقے ہیں جیسا کہ اسماعیلیہ ہے اور یہ بہری ہیں، تو بہرحال ان کا بڑا ایک آپس میں خود بھی اختلاف ہے۔ ان کے ہاں تو ایک جو امام زمانہ جو ہوتا ہے وہی اس کی دین کی تعبیر پیش کرتا ہے، اور وہ تصور ان کے یہاں مختلف ہے۔ باقی اثنا عشری وغیرہ امامیہ جو ہیں ان کے یہاں پھر بھی ایک فقہ ڈیولپ ہے، فقہ جعفریہ، اور اس کے حساب سے لوگ چلتے ہیں۔ یہ سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین یہاں تک تو متفق ہیں، اس کے بعد جو ان کے 12 امام ہیں ان میں سب میں یہ اماموں پہ آ کے ان کے بکھرتے گئے، اور وہاں سے نئے نئے ان کے فرقے بنتے گئے۔ یہ ایک بنیادی ان کا مصدر ہے جہاں سے دین لیتے ہیں، اور یہ ہمارا مصدر نہیں ہے۔ ہم ائمہ کو، کسی بھی امام کو معصوم نہیں مانتے کہ وہ جو دین کی تشریح کرے گا اسے لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو نئے مسائل آ رہے ہیں وہ ائمہ معصومین کی تعبیرات سے اس کو حل نہیں کیا جاتا، یا امام زمانہ کی، یا جو اس کے آج ولایت فقیہ وغیرہ جو ان کی تعبیرات ہیں، ہمارے ہاں جو ہے اس کا حل اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اور حدیث وہ جو صحیح سندوں سے عادل روات کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ تو بنیادی مصادر میں ہمارا ان سے اختلاف ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی یہ بات کرنا کہ جی ایک ہو سکتے ہیں، تو جب بنیادی الگ ہوگی تو ایک تو ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ انسان اور جن ایک ہو جائیں، مل جائیں آپس میں اور ایک بن کے رہیں، تو ایک نہیں بن سکتے۔ جن ایک الگ مخلوق ہے اور انسان ایک الگ، ان کے بنیادی مصادر الگ ہیں دینی اعتبار سے، اور ہمارے بنیادی مصادر الگ ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ جو اختلافی بنتا ہے ان مصادر کے بعد اہل السنہ اور شیعہ میں، روافض میں، وہ ہے امامت اور خلافت کا مسئلہ۔ یہیں سے وہ بنیاد کھڑی کی تھی عبداللہ بن سبا، یا اس کے بعد جو
ان کے فرقے کو بنانے والے لوگ ہیں. مسلمانوں کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلافت کا سلسلہ ہے. امامت کا کوئی تصور اس انداز کا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے اور ان کے ذریعے سے, کیونکہ ان کے ہاں یہ سیدنا علی وصی تھے اور وہ خلافت کے بھی حقدار تھے اور امام تھے. تو ہمارے ہاں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جس چیز کے مطابق امت اتفاق کے ساتھ چلی, حتیٰ کہ سیدنا علی بھی اس اتفاق کے اندر شامل تھے, سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابت اجمعین اس اتفاق کے اندر شامل تھے. خلافت ابی بکر ہے, خلافت عمر ہے, خلافت عثمان ہے, اس کو ان اہل بیت کے افراد نے اس کو تسلیم کیا ہے. تو بنیادی اختلاف یہاں سے امامت اور خلافت سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد عقائد کے چند مسئلے, اب اتنی تفصیل کا اور ردود کا مسئلہ نہیں ہے, میں بس مختصراً اشارے کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ کلمے کا ان کا ہے. کلمے کے اندر ان کے جو اضافہ جات ہیں, جس کو بعض ان کے کلمے کا جز کہتے ہیں اور بعض ایک اضافی ایک تعبیری چیز کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دیدار, اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ, اور معتزلہ کے ہاں جو مسئلہ ہے عقل پرستی کا, وہ ان کے ہاں بھی الحسن والقبح العقلیان. اس طرح سے استغاثہ بالاموات, جو ائمہ ان کے معصومین چلے گئے دیگر, ان سے باقاعدہ ڈائریکٹلی مدد مانگنا یا ان کے وسیلے سے مانگنا. یہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. فقہی مسائل کے اندر متع کا مسئلہ ہے, خمس کا مسئلہ ہے, اذان کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے وراثت کے ہمارے ان کے بنیادی, کیونکہ مصدر الگ الگ ہیں تو لازمی طور پر. آخری بات بس مختصراً میں عرض کرتا ہوں, اور وہ صحابہ کا مسئلہ. اہل السنہ اور یہ شیعہ یا رافضہ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ شخصیات جو ہیں صحابہ اکرام یہ بشر ہیں اور معصوم نہیں ہیں, اور اہل السنہ کا بھی عقیدہ ہے معصوم نہیں ہے. لیکن ان کا یہ عقیدہ امامت کے متعلق مختلف ہے. اماموں کو معصوم مانتے ہیں. معصوم کا مطلب میں وضاحت کر دوں ہمارے سننے والے حضرات اور دیکھنے والوں کے لیے, کہ وہ جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے, اللہ نے خود گناہوں سے بچا کر رکھا ہے, ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے, ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. لیکن اختلاف دو بڑی بنیادی ہیں اہل السنہ میں اور شیعہ میں صحابہ کے متعلق. اور پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے نزدیک تقریباً سارے صحابہ مرتد ہو گئے یا منافق تھے, سوائے 5-7 ناموں کے. باقی سب ان صحابہ میں, اہل بیت کے علاوہ صحابہ میں تقریباً سارے ہی یا تو منافق تھے, وہ اسلام لائے ہی نہیں تھے حقیقت میں, یا کچھ لائے تھے تو وہ بعد میں مرتد ہو گئے اور وہ کرسی ورسی کے لالچی اور اس طرح کے مناسب کے لالچی. تو یہ ایک بنیادی اختلاف ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں, اور یہ چونکہ ان کی تکفیری کر دیتے ہیں. محفوظ کا مطلب معصوم سے الگ ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہی راضی ہو چکا, غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, اختلافات ان کے آپس میں رہے ہیں, ہر طرح کے اختلافات ہوئے ہیں, لیکن وہ عادل مانتے ہیں. ہاں تو عادل ہیں, ہاں امانت دار ہیں اور محفوظ ہیں. یعنی ان کی خطاؤں کو, لرزشوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تھیں کچھ کی, پہلے بدر والے اور بیعت رضوان والے, احد والے, ان کی خطاؤں کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی درگزر کر دیا. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر یہ جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اپنے نبی کی ساتھ دینے کے لیے, صحبت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر پہلے ہی کیا ہوا. اب ان کی جو بات کی اخطاء ہیں ان میں کئی ایک اجتہادی اخطاء بھی ہیں, کچھ سیاسی اختلافات بھی ہیں, کچھ اور انواع بھی ہیں, اور حقیقت میں ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن مجھے آج کے اس دور میں بیٹھ کر اس بنیادوں پر ان کے ایمان پر فیصلہ کرنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ یعنی میں اللہ ہوں, میں خدا ہوں کہ میں ان بنیادوں پر ان کے ایمانوں کو ٹٹولوں اور یہ فیصلے کرتا پھروں یا ان پر طعن کروں جس سے پورا دین ہدم ہو جائے. ہمارا ان سے اختلاف بڑا بنیادی قسم کا اختلاف ہے, اور کوئی جوڑ توڑ میل ملاپ والی امت ایک کرنے والی بات بن نہیں سکتی, کیونکہ جو چیزیں بنیادوں سے الگ ہوں ان کو آپ اوپر جا کے جوڑ بھی دیں, ہیں وہ الگ. اس میں آخری چیز شیخ اس کا بھی اضافہ کر لیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو ایک آخری جو امام ہے, امام مہدی, جی یعنی کہ امام مہدی کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے آنے والے حالات, آنے والے وقت کے ساتھ. یعنی کہ امام مہدی کے معاملے میں بھی اہل السنہ اور اہل تشیع جو ہیں یہ دونوں بالکل الگ الگ نظریات رکھتے ہیں. ہمارے امام مہدی کے آنے کا مقصد الگ ہوگا, جو ہمارے ہاں اہل السنہ کے ہاں جو امام مہدی کا تصور ہے, اور جو ان کے ہاں مہدی کا تصور ہے, ان کے ہاں امام کے آنے کا مقصد الگ ہوگا. اور اس معاملے میں بھی انتہائی یعنی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ کوئی سنی بنیادوں پر شیعوں سے جو ہے نا وہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں نفرت کا اظہار کرے گا, بدلہ لے گا, انتقامی کارروائی کرے گا. لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کا امام آنے کے بعد جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد جو بھی ایک ان کے یعنی کے زعم میں یا ان کے بقول جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کو ختم کرے گا. اس میں شیخ اللہ کو جزائے خیر دے, دو باتیں تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی. ایک تو یہ کہ جو اختلاف ہے وہ جذباتی اختلاف نہیں ہے, بلکہ وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بنیادی اختلاف جو ہے وہ اصول کا ہے, مصادر مراجع کا ہے. جن شخصیات کو جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں ان شخصیات کی تو وہ تقریباً تکفیر ہی کر دیتے ہیں, ان کو مرتد قرار دے دیا ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں شیخ کہ وہ یہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس سے بات واضح ہی ہوئی. یقیناً ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اختلاف باقی رہے,
یعنی ہم بھی اتحاد امت کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اتحاد اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے اندر ایک دشمنی ہے، ایک دشمنی کہہ لیجئے، یا ایک جو بغض اور نفرت ہے جو ان شخصیات کے بارے میں جو ہمارے دین کا حصہ ہے جن سے محبت کرنا، تو اس نفرت کے ہوتے ہوئے اتحاد بن نہیں سکے گا۔ تو اگر اتحاد کا دعویٰ کرنا ہے، یہ اتحاد کی کوشش کرنی ہے، تو پہلے ان مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ختم نہ کیا جائے، اتحاد کا داعی نہ بنا جائے۔ اصل چیز یہ ہے تو کیا جو ہے وہ فرقہ پرستی باقی رہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصود تو نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ چیز واضح رہے کہ ان بنیادوں پر رہتے ہوئے اتفاق ہو نہیں سکتا کہ وہ صحابہ کو غلط نہیں کر، ہم نہیں، باقی ٹھیک ہے جی آپ بھی قرآن کو مانتے ہم بھی مانتے اور چلتے رہے۔ اور جو اس طرح کے اتحاد کا داعی ہے، بلکہ اس طرح کی ابحاث ہم نے پڑھی کہ باقاعدہ پورے فہرست ہے کہ جس میں اہل السنہ کے یہ تقریب ایک قربت والے دعات کے نام ہیں، اور ہر ملک سے اس کے تحریک جماعتیں بھی ہیں، اور شیعہ کی طرف سے بھی ایسے رہے ہیں، اور بعد میں دونوں کی طرف سے ایسے بھی رہے جنہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے یہ جو تقریب کا دعویٰ ہے، جو ہماری دعوت ہے تقریب کی، یہ فاشل ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ وجہ میں اس کی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خود انہوں نے جو اس داعی ہیں اس تقریب کے، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے، لیکن اس کے اقرار کی وجہ یہی ہے کہ بنیادوں میں آپ کی جب اختلاف ہے تو اوپر کا آپ کا اتفاق اس کی بڑی واضح دور حاضر کے اندر مثال یوسف قرضاوی، ان کی مثال ہے کہ ان کے جو آخری جو ایام تھے اس کے اندر پوری زندگی وہ اس بات کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن آخر میں انہوں نے رجوع کیا اپنی اس بات سے۔ اور اس میں سے ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایڈ کر دینا چاہیے کہ اختلاف جو ہے وہ اہل السنہ کا شیعہ سے نہیں ہے، شیعہ بعد میں آئے اور انہوں نے اہل السنہ سے اختلاف کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اہل السنہ شیعہ کی معتبر اور محبوب شخصیات پر کوئی تان نہیں کرتے، بلکہ اکثر شخصیات سے اہل السنہ محبت رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ جہاں ان شخصیات پر تبرہ کیا جائے یا ان پر لعن طعن کی جائے جن کو اہل السنہ محبوب سمجھتے، تو مسئلہ ہماری جانب سے نہیں ہے، اختلاف ہمارا نہیں ہے، اختلاف انہوں نے قائم کیا ان شخصیات کے بارے میں جن شخصیات سے اہل السنہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہمیں سمجھا جاتا ہے نا کہ اہل السنہ اصل میں تفریق کر رہے ہیں، تفریق اہل السنہ نہیں کر رہے، تفریق تو آپ کی جانب سے ہو رہی ہے کہ آپ ان شخصیات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایسی بات ہے، اتحاد کو ختم کرنے والا جن بنیادوں پر اس نے اتحاد سے ایک اختلاف کا اور ایک تفریقے کا یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں فرقے یا انتشار کا راستہ اختیار کیا، جن بنیادوں پر اگر اتحاد کرنا ہے تو پہلے ان بنیادوں کو ختم کرنا پڑے گا۔